اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وخروج اکثر العاقل الى الساق نزع ولفظ الخروج اکثر القدم وما اختاره في المتن مروي عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ موضع اتر جائے تو مسا ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اور نکلنا اکثر ایڑی کا پنڈلی کی طرف، یہ نازعن ہے۔ ایڑی اکثر پنڈلی کی طرف چلی جائے، اوپر نکل جائے، موضع وچوں پیچھے ہوتا نکل گئی اکثر ایڑی، تو یہ بھی کیا ہے؟ لہذا ہون لا کے پیر توبے۔ یہ ہے وقایا، اور قدوری کا لفظ ہے، اور نکلنا اکثر قدم کا، نکلنا کدھر ساق کی طرف، یہ نازعن ہے۔ تو قدم اور ایڑی کا دو لفظ آ گئے، سنیں۔ اور وہ شے کہ اختیار کیا اس کو متن میں ایتھے مروی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جی توجہ۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخروج اکثر العقب، عقب بفتح العین مہملہ سکون کاف عقب، وجاء کسر العین ایدن ما سکون کاف عقب، فتح العین ما کسر الکاف عاقب، تین ضبطنی۔ تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ قدم کا پچھلا حصہ جتھے پچھکڑ بنی دیے، جتھے اور پوچھو پچھکڑ کی ہوں دی، پچھکڑ کی ہوں دی، کون پتہ؟ اب بچے چنگے ٹکے جمے جی کھیڑی دی پچھو بدری نہیں ہوں دی۔ یہ ہوں عید کر جاؤ تو پوچھا جب وڈیرے کو کی آدھے نے پڑھا ساری بولی پچھڑ نہیں۔ ہوں پوچھ کے آویں بابیاں کو پچھڑ بھئی جتھے آپ پچھو ودری نہیں بنی دی، انہوں آدھے نے کی عقب ہے نا، ان دا نا ہے کی شے نا، عقب جتھے ودری بنی دی ان دا نا عقب ہے۔ اڈی یار دسیا نے بھی کیڑی شے بھی ہو، بھئی وضاحت کر دے نے بھی ہر شے دی بھی پتہ تو ہویا کوئی نہ جی بھی ہاتھ لا کے دسنا پندہ بھی ہے ناکی۔ قذافی مجمع البحار وچ اے لغت بیان ہے جی۔ وفی ایراد ہی اکثر قدم، اکثر عقب، اور اس کے مصنف کے لانے میں مفرد ایک اڈی، اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ نکلنا اکثر کا دو میں سے ایک سے بھی ناقص ہے۔ اور جی میں ایک پورا لے جائے تھے کہ نکلنا اکثر کا دو میں سے ایک سے بھی ناقص ہے، اور یہ جب کہ ہو بے نیت نازل خف، موضع وچوں پیر کڈنے دی نیت نال جسلے اڈی اکثر نکل آئی نا تے سمجھو سارا پیر نکل آیا۔ سنیں، بہرحال جب نہ ہو بے نیت نازل خف، ویسے ٹردہ پہ تو موضع کھلا ہے تو پس نہیں باطل ہوگا مسا اجماعاً قضا فی النہایا۔ محیط میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب ہو موضع واسع اس حیثیت سے کہ جب اٹھائے قدم تو اٹھ جاتی ہے ایڑی اتاں، اور جب میں جوتی کھلی ہو تو پیچھے پٹک پٹک کر دی رہی ہے جی جی،
اور جب لوٹے تو لوٹ آتی ہے ایڑی اپنی جگہ کی طرف، تو پس کوئی حرج نہیں اس پر مسے کے ساتھ، مسا ٹھیک ہے۔ اکثر قدم، قدوری میں کیا لفظ ہے؟ اکثر قدم، کالا فی الہدایہ ہو صحیح ہو، صحیح یہی ہے کہ اکثر قدم ہونا چاہیے، اکثر عقب نہیں۔ اور یہ مروی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان کریم کوگو فرمایا علامہ برجندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر الوقایہ کی شرح میں کہ وہ جو ذکر کیا گیا متن میں وہ روایت ہے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی او دیکھ پس عندہ بقائے مسال بقائے محل غسل فی الخف، جتھے مسا کیتا ہے نا پیر اس تھاں تے روے تے ٹھیک ہے، اور اکثر ایڑی کے نکلنے کے ساتھ پنڈلی کی طرف وہ جو ظاہر کے حکم میں ہے نہیں باقی رہا محل غسل اپنی جگہ میں، اور بھی اڈی جسلے نہیں باہر ہوئے تے نہیں ممکن اس کے ساتھ مطابقت المشی معتاد۔ ملا علی قاری صاحب نے باب فتح العنایہ میں فرمایا احوط، یہی احوط ہے اور اختیار کیا اسی کو شارح نے بقول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی النقایہ، کیونکہ شارح نے جو بعد میں وقایہ کی نقایہ بنائی ہے اس کی بھی متن کا پھر اختصار کیا ہے، تو اس وہاں بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اس نقایہ پر شرح ملا علی قاری صاحب کی، سمجھے؟ ادھروں بیخ وفی روایت نخرا، اور دوسری روایت امام صاحب رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ اگر نکالا اس نے ظاہر قدم سے، قدم کی پشت سے اس نے نکالا اندازہ 3 انگلیوں کا، 3 انگلیاں پیر پیچھا نکل آیا تو ٹوٹ جائے گا مسا اس کا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ہو اس حیثیت سے کہ ممکن ہے چلنا اس کو بعد اس کے کہ حرکت کرے اس کا قدم اپنی جگہ سے، تو پس یہ بات نہیں مانے جواز مسا کو، موضع کھلا ہے تو پیر اگا پیچھا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ذکر کیا گیا ہے حسر میں کیڑا کہ بے یہ بات کہ اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نہ نکلے اکثر قدم کی پشت پنڈلی کی طرف تو نہیں ٹوٹتا۔ اور کافی میں ہے کہ اکثر مشائخ اس پر ہے جو روایت کیا گیا کس سے، وہ کیڑی شے ہے جڑے پیچھے کتنی باری پڑھی جے، وہ یہ ہے کہ جب باقی رہے قدم کی پشت سے مسے کی جگہ میں اندازہ 3 انگلیاں تو نہیں باطل ہوتا مسا۔ واپس چلو جی۔ اور نکلنا اکثر لیڑی کا پنڈلی کی طرف، یہ اتارنا ہے، اور لفظ قدوری کے اکثر القدم ہے، یعنی بخروج و اکثر القدم الی الساق نازعن، کر سب کدے گئے سو بزرگوں، اور وہ کہ اختیار کیا ہے اس کو متن میں مصنف رحمہ اللہ نے شرح وقائع نے، مروی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور نکلنا اکثر ایڑی کا پنڈلی کی طرف یہ اتارنا ہے، اور لفظ یہ متن شرح وقائع دا پہلا حافظ کون ہے؟ مریا کنی باری پڑھے بھی میرے دادا جی لکھ دیں نال میں یاد کرتا رہنا، کتاب پوری نال حفظ پورا ہو گیا جی، تو پتہ ہی کون۔ چلو جی اور لفظ استاد جی لیٹ ہے تو 4 دن اللہ۔ ہاں جی اور لفظ قدوری کے اکثر قدم ہے، اور وہ کہ اختیار کیا اس نے متن میں مروی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑا اونچی پڑھ سا کے سوک گئی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولو كان مظلوما لكن ينفتح إذا مشى ويظهر هذا المقدار لا يجوز فعلم منه أن ما يصنع یسنع من غزل الغزل ونحوه مشكوك أسفل كعب. الكعب إن كان يستطيع الكعب بخيط أو نحوه يشد بعد اللبس بحيث لا يبدو منه شيء فهو غير المشكوك بين بدا كان كالخرق فيعتبر المقدار المذكور. اور مانے ہے مسے کو موزے کا پھٹنا ایسا پھٹنا کہ ظاہر ہو اس سے قدم کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار. گٹیاں تو لے کے انگلیاں تک سارا پیر کسے تھاں تو گٹیاں تو اتاں پنڈلی والے پاسے نے گٹیاں تو لے کے اتوں تھلوں کسے پاسوں موزہ اینا پھٹیا ہے کہ جنہ چھوٹیاں 3 انگلیاں نے پیر دیاں اینا پھٹیا ہوئے تے اس موزے اتے مسا ٹھیک نہیں تے دوجے تے بھی ٹھیک نہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا بیگ نو توڑنا ہے تے کتے مسا کرنا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اے شاباش سے لا مادونہا نہ وہ جو اس سے کم ہے نہ وہ جو اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہے تو وہ مانے نہیں ہے وہ مانے نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اینو پاڑ ایک باری یبدو اے او مسئلہ سمجھے آئی او پڑھے ہو یعنی ظاہر ہوتا ہے موضع سے. یہ صفت ہے کس کی؟ او ایسا خرق اور ضمیر راجع ہے من ہو کی خرق کی طرف ہیں جی. ایسا خرق کہ ہاں ظاہر ہوتا ہے اس خرق سے اندازہ. سمجھ گئے؟ اے شاباش سے یعنی خرق کے ظاہر ہے اس سے من الخف میں اندازہ 3 انگلیوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا. اور ممکن ہے یہ کہ صفت ہو یہ خف کی ایسا موضع کے ظاہر ہے موضع سے اب ضمیر من ہو کی موضع کی طرف لوٹے گی خف کی طرف. اندازہ پاؤں کی 3 انگلیوں کا. فرمایا نہایا میں نقل کرتے ہوئے شیخ الاسلام کے مبسوط سے جنہیں سویرے تعارف پڑے ہیں کیا کہ پس تحقیق اعتبار کیا گیا ہے خرق کے حق میں پاؤں کی 3 انگلیوں کا اور مسے کے حق میں ید کی 3 انگلیوں کہ کوئی نہیں. بل فرق بینہما فرق ہے ان دونوں کے فرق انج کیوں کیتا ہے انج پھٹنے وچ پیر دیاں چھوٹیاں دا اعتبار ہے تے مسے وچ ہاتھ دیاں 3 دا اعتبار ہے. اینا کم از کم ہوئے تو تاں فرض پورا ہے. فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ خرق جب ہو اندازہ 3 انگلیوں کا تو محض منع کرتا ہے کس کو؟ اس لیے کہ یہ اس سے ہے کہ منع کرتا ہے قطع سفر کو. اینا پھٹی شہ پا کے ٹرنا اوکھا ہے جی. اور مشی محض متحقق ہوتا ہے تو پس اعتبار کیا گیا پاؤں کی 3 انگلیوں کا. پاؤں کی اعتبار کیا گیا. اور بہرحال فعل مسا پس معتبر ہے ید سے تو پس اعتبار کیا گیا ید کی انگلیوں کا. کن کا؟ ید کی انگلیوں کا. اور مانے ہے مسے کو موضع کا پھٹنا ایسا موضع کہ ظاہر ہے اس سے اندازہ پاؤں کی 3 انگلیاں چھوٹی یعنی پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیاں نہ کہ وہ جو کم مین سے جی. مانے ہیں مسے کو موضع کا پھٹنا ایسا موضع کہ ظاہر ہو اس سے پاؤں کی 3 انگلیوں کا اندازہ اس کی چھوٹی نہ کہ وہ اس سے کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دھیان
بس اگر ہو خرق طویل او انج لمبا چیر آیا ہے کیا ہے اتوں انج پھٹیا نہیں سیدھا بھائی چیر ہے داخل ہو جاتی ہیں اس میں پاؤں کی 3 انگلیاں اینا چیر ہے بھی اتوں کدے انج سیدھیاں انگلاں وچ پاؤ تے پی جاندیاں نے اگر داخل کی جائیں تو پہ جاندے لیکن نہیں ظاہر اس سے یہ مقدار اتنی مقدار ننگی نہیں ہو رہی صرف چیر تے وچ پانا چاہو تو وچ پہ جاندیاں نے تو جائز ہے مسح کیا ہے اور اگر ہوں مضموم وہ جو ہے نا پھٹن وہ ملا ہوا ہے لیکن کھل جاتا ہے جب چلتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے یہ اندازہ تو لا یجوز ہو اگر چلن لگیا وہ انج کر کے جب ہوں تو منہ کھلتا اتوں تو 3 انگلاں جنہ تھان ننگی ہو جاندی ہے تو ہوں اس سے مسا جائز نہیں ہے سمجھے ہی پس اگر ہو لا مادون او کگو فی ہے خلاف الشافعی والظفر رضی اللہ عنہما بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ کہتے ہیں جب کہ واجب ہے ظاہر کا دھونا اگرچہ تھوڑا سا ہو تو واجب ہے باقی کا بھی دھونا انہاں دے نزدیک ہے جنہ تھوڑا جہا پھٹیا تاں بھی مسا ٹھیک نہیں جنہ ننگا انہوں دھونا ہے جلے انہوں دھونا ہے تو پھر باقی انہوں بھی دھونا ہے جواب یہ ہے کہ موضع بہت کم ہے کہ خالی ہوں تھوڑے سے پھٹنے سے پس اعتبار اس کا ان سے ہے کہ پہنچائے گا کدھر پیدا کرے گا پہنچائے گا حرج تک اتارنے میں لہٰذا تھوڑے جے نال مسا ہی کرنا ہے وہ تھوڑی جی تھان دھونی نہیں جیڑی ایک انگلی دی تھان پھٹی وہ دھونا شونا کو نہیں ساڈے نزدیک ہو پس اگر ہو خرق طویل کہ داخل ہو جائے اس میں پاؤں کی 3 انگلیاں اگر داخل کی جائیں لیکن نہیں ظاہر اس سے یہ قدر کیڑی 3 انگلیاں دی مقدار ظاہر نہیں ہوندا تو جائز ہے مسا اور اگر ہو خرق مضموم ضم ملا ہوا لیکن کھل جاتا ہے جب چلتا ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے یہ مقدار تریا و چیر اینا کھل دے کہ 3 انگلیاں دی مقدار ننگی ہو جاندی پامیں جتھوں ہو جائے تو نہیں جائز ٹوٹ رہا بس اگر وہ خرق طویل کہ داخل ہو جاتے ہیں اس میں پاؤں کی 3 انگلیاں اگر داخل کی جائیں لیکن نہیں ظاہر ہوتی اس سے یہ مقدار تو جائز ہے مسا اور اگر وہ خرق مضمون لیکن کھل جاتا ہے جب شخص چلتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے اس سے یہ مقدار تو نہیں جائز پس معلوم ہو گئی اس تفصیل سے یہ بات کہ وہ موضع جو بنائے جاتے ہیں غزل سے اور غزل کی شاعروں کپاس اور اس کی مثل سے جو مشکوک پھٹے ہوتے ہیں ٹخنے کے نیچے سے تھلوں تھوڑا جہا چیر ہوندا ہے ہون کو نہیں ہے کہ اس وقت کی گل بھی اس وقت جڑے ہون گے جی اگر ڈھانپتا ہے ٹخنے کو خیط دھاگے کے ساتھ یا اس کی مثل کے ساتھ جی کہ باندھا جائے پہننے کے بعد اس حیثیت سے کہ نہ ظاہر ہو اس سے کوئی شے تو پس یہ مثل غیر مشکوک کے ہے سنیں جی میں ہونا ایک پاس زنجیری کھولو تھلے گٹے تک ننگا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں جلے زنجیری بند کرو تو کجا گیا جی تو لہٰذا بھی ایک گویا کہ وہ جڑا پھٹیا نہیں سنے ہی ورنہ سارے آج کل دے موضوع سارے میں چیرے او زنجیری والا او کوکو اور اگر ظاہر ہو کہ وہ نیچے والی جگہ 3 انگلیوں کی مقدار تو ہوگا مثل خرق کے وہ مشکوک جو ہے پس اعتبار کیا جائے گا مقدار مذکور کا اگر 3 انگلیوں کی مقدار گٹے کو تھلے کسی پاسوں میں کھلا ہے ننگا ہو رہا ہے تو مسا جائز نہیں تو جے ننگا نہیں تو پھر مسا جائز ہے پھر مسا جائز ہے سنے ہی آپ فوجی جڑے بوٹ پائے ہوندے وہ تو گوڈیاں تک تسمے سارے بدے ہوندے نے وضو کر کے پا لین تو پھر مسا کر سکتے ہیں کہ نہیں ہیں وہ تو ایڈا موٹا موضوع ہے کہ لا کے کدے ٹھوکا وہ کسی سہرے تے انہوں پورا پکا وضو ہی ہو جائے اس سے بھی شک ہے سنے جڑے آ رگڑائی کرنے والے پاؤندے نے وہ پلاسٹک دے بوٹ گوڈیاں تک انہوں دا مسا جائز ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے چلو
اس قسم کا اور کوئی ہوگا جی؟ اچھا بھائی، چٹے چٹے بوٹ نے جوگر جڑے نے کہ گٹیا تو اتنا تک آتے ہیں جی، تو تسمہ بن کے توڑ تک بچ انہیں جب لیا کے بن دے دیں جی، تو ٹریا ننگا شنگا نہیں ہوں تو نہ ہوتے بول چاہ وہ پیدے میں بن دے تو پھر ٹھیک ہے بھی جی جی۔ ادھر فعل ما پس معلوم ہو گیا سے، یعنی محض کرنا سے، کیونکہ معلوم ہے مسئلہ تین سے وہ کہ ذکر کیا اشارے نے ان دونوں کو کہ اعتبار مسح کے جواز میں اور عدم مسح کے جواز میں واسطے ظہور اس مقدار معنی کے اور عدم ظہور اس کا عند المشی، بھائی چلنے دے وقت اینا زہر ہوں ہے کہ نہیں، بندہ چل سکتا ہے کہ نہیں، پھر اینا زہر ہوں ہے کہ نہیں، جے نہیں تو مسا ٹھیک ہے، تو جے زہر ہوں ہے تو پھر مسا جائز نہیں۔ ایک گل جی، قولہ فیعتبر المقدار المذکور، یعنی اگر زہر ہو سے یہ قدر کیڑی 3 انگلیاں تو مسا جائز تو وگرنہ جائز ہے۔ پس معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ وہ جو بنائے جاتے ہیں غزل سے اور اس کی مثل سے، اور مختلف قسمات موٹے موٹے جو پھٹے ہوتے ہیں، مشکوک و چیرے پھٹے نہیں بچ چیر ہوں ہے جی، کہ شک کی یہ ہوتے ہیں کعب کے نیچے سے اور اتوں لے کے تھلے تک چیر تے پھر انہوں بننا جی میں زنجیری لگی یار اج کل ایک گٹے تھلے تک نہیں ہوندی، اگر سے ڈھانپ لے ٹخنے کو باندھنے کے ساتھ یا اس کی مثل کے ساتھ کہ باندھا یشدو جی دھاگے کے ساتھ یا اس کی مثل کے ساتھ کہ باندھا جائے لبس کے بعد بے ایس حیثیت سے کہ نہ ظاہر ہو سے کوئی شے، تو پس وہ موضع مثل غیر مشکوک کے ہے، اور شک بھی کویا کہ چیر وچ کوئی نہیں، اور اگر ظاہر ہو تو ہوگا مثل خرق کے، پس اعتبار کیا جائے گا مقدار مذکور کا جی۔ سے یہ بات کہ وہ جو بنائے جاتے ہیں روئی سے یا اور اس کی مثل سے، چیر ہوتا ہے کعب کے نیچے تک، اگر ہو ڈھانپ لے کعب کو دھاگے کے ساتھ یا اس کی مثل کے ساتھ باندھتے ہیں لبس کے بعد اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ ظاہر ہو سے کوئی شے، پاس یہ خوف غیر مشکوک ہے، مثل غیر مشکوک ہے، اور اگر ظاہر ہو جائے تو مثل، اور اگر ظاہر ہو تو مثل یہ خرق کے ہے، بس اعتبار کیجیے گا ایک مقدار مذکور کا، کہ بھی وہ 3 انگلیاں دے برابر ہے یا کہ نہیں، وَيَجْمَعُ خُفٍ لَا خُفَّيْنِ اے اذا کان خُفٍ واحد خُلُوقٌ كَثِيرَةٌ تحت الساق ويبدو من كل واحد شيء قليل بحيث لو جمع البادي يكون مقدار 3 أصابع يمنع المسح ولو كان هذا المقدار في الخف جاز المسح خفین واجہ، خفین جاز المسح۔ اور جمع کرے بندہ ایک موضع کے پھٹنوں کو، نہ کہ دونوں کو، نہ کہ ہر ایک دے وکھرے وکھرے پھٹن، ایک موضع دے پھٹن تھوڑے تھوڑے کٹھے کر کے 3 انگلاں دی برابر ہیں پیر دیاں تے مسا ٹھیک نہیں، تے جے وہ کٹھے کرو تھوڑے نے تے پھر حرج کوئی نہیں، تے جے دوواں دے کٹھے کرو تے 3 دی برابر کرے ان دا کوئی اعتبار نہیں، مسا ٹھیک ہے جی۔ ایک موضع دا دھیان کرنا ہے جی، دوواں تے تھوڑا تھوڑا پھٹیا ہے تے 3 دے برابر ہے، یہ معنی نہیں ہے، مسا ٹھیک ہے جی۔ لا خفین یعنی جب ہو ایک موضع پر خروق کثیرہ تحت الساق، اور تحت الساق تک گٹے تو لے کے تو انگلاں تک جتھے جنوں کجنا فرض ہے مسا کرنے واسطے، کہ بھئی جو نا پنڈلی سے نیچے اگر خروق کثیرہ ہیں ایک موضع میں، تھوڑا اگوں پھٹیا ہے، سجے انگلوں پیروں تھلوں اڈی کو مختلف جگہ تھوڑا تھوڑا پھٹیا ہے جی، اور ظاہر ہوتی ہے ہر ایک، ظاہر ہے ہر ایک سے کوئی شے تھوڑی سی،
تھوڑا تھوڑا پیر ننگا ہے، اس حیثیت سے کہ اگر جمع کیا جائے جو زہر ہونے والا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اکٹھا کریے ہو جاتا ہے اندازہ 3 انگلیوں کا، تو یہ مانے ہے کس کو؟ اور اگر ہو یہ مقدار دونوں موضوع میں، یہ دونوں دا اکٹھا کرو تو اتنا بنتا ہے، کلے دا نہیں بنتا، تو پھر جاز المسو، پھر مسا جائز۔ ان کو سمجھ آئی گل دی؟ کو آیا اوف او پیچھے سی وقال ایذن پیچھے شرح او تھوڑا جا پھٹنا، اس لیے کہ اصل یہ اصل ان الاصلہ ان الخرق مانع مطلقاً جب کہ ما سے علیہ جب کہ ما سے ان الماء سے ازل ما سے ہو علیہ لیسا ما سے ہن الخف، لیکن جب کہ ہو نا موضع کبھی نہیں خالی ہوتے خرق سے، خاص کر کے خفاف الفقراء ہم کہتے ہیں بے شک صغیر معاف ہے، جمع کیا ہم نے اس کو ایک میں بوجہ لعدم الحرج، حجر نہیں لعدم بے حرج کو نہیں ایک بچ کٹھے کرنے، بخلاف الاسنین دو مجھ کٹھے نہیں کرنے، او بے خدرم اور جمع کرے کرندہ جی شرح پڑھنی نا، ہاں شرح پڑھنے پہ اور کیا کرنے پہ، ہوں بے خدرم او خود یجمعو او یجمعو او جمع کرے ہوئے، یعنی جمع کرے کیے جائے خروق اور اعتبار کیا جائے گا مانے ہونے کا اگر پہنچ جائے مجموعہ اس مقدار کو، کس مقدار کو؟ ہاتھ دیاں کہ پیراں دیاں؟ ہاتھ دیاں، واجہ جی حلبی کبیر تو شروع ہوئے ہیں جی، تھک تاڑی دیکھو جی عقل تے شعور ہوتے جی نسلیوں جین میں سے نکل گیا استاد جی۔ اچھا جی اللہ اکبر، اچھا جی خروق و خفن یعنی خروق جو واقع ہیں ایک موضع میں، اور سنیں ہی اختیار کیا ہے ابن الحمام نے فتح القدیر میں عدم جمع، بھی جمع نہیں کرنا، جمع انہیں اس کا اختیار کیا تو انہوں نے کہا جی کٹھا کسی تھا تو پھٹیا ہوئے ایک موضوع تو ٹھیک ہے، یہ تھوڑے جمع نہیں کرنے جی۔ اور قوا ہو قوت دی اس مسئلے کو ان کے تلمیذ ابن امیر حاج حلبی نے حلبۃ المجلی شرح منیت المسلی میں، اور قوت دی اس کو صاحب باہر نے، لیکن ذکر کیا اس سے پہلے کہ جمع وہ مشہور ہے کس میں، اور فرمایا صاحب نہر الفائق نے کہ اتفاق عامت المتون اور شروع کا اس پر خبر دیتا ہے اس کی ترجیح کی کہ انہوں جمع کرنا ہے، انہوں اگر جنہ بزرگاں آنکھیں جمع نہیں لیکن متون کے اندر جمع کا ذکر ہے، لہذا ان کو ترجیح ہے کہ اس کو جمع کیا جائے گا جی۔ اور لا خفین یعنی اگر ہو ہر ایک میں دونوں سے خروق کلیلہ، کلے کلے نو کٹھا کرو تو پورے نہیں بن دے، مانے نہیں ہیں، لیکن جب جمع کیے جائیں تو پہنچ جائیں قدر مانے کو تو نہ شمار کیا جائے گا، اور صحیح ہے مسا، اور تحت ساق یعنی ساق اپنی نہیں موضع دی پنڈلی تو تھلے جی، اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نئی اعتبار پنڈلی کے خروق کا اگرچہ وہ کثیرہ ہوں، گٹے تو اتا موضع پھٹیا ہے، بشک چوکھا پھٹیا کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اتھے مسا کوئی نہیں ہے نہیں، اور سمجھ گئے ہیں تو جاز المس ہو جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ واقعہ ہو فرض اس کا خف پر، جڑا ہاتھ جڑا انہیں 3 انگلاں پھیرنیاں نے نا، یہ تھوڑے پھٹے ہون تے 3 انگلاں نہ بنن، لیکن جڑی انگلاں پھیرنیاں نے یہ دھیان کریں اس شرط کے ساتھ کہ واقعہ ہو فرض اس کا خف پر بنفس ہی، نہ کہ اس جگہ پر کہ ظاہر ہے خرق یسیر سے، یہ جڑی 3 انگلاں پھیرنیاں نا یہ نہ تھلے پھٹی تھاں آوے نہ آوے، جی ہووے نا تو تھوڑا سجے کھبے یا پھر پیچھا لمبا کرنا ہے تاکہ 3 انگلاں والی تھاں بنے جتھے تھلے پھٹن نہ آوے، یہ شرط ہے، سنیں یہ شرط تک فرض پورا ہو جائے جی، جیسا کہ حلبہ میں ہے، اور یہ برخلاف ہن سنا جی یہ تسنے بیندے بچ ایک موضع دا کٹھا کرنا ہے، دوواں دا کٹھیاں ایک اور جگہ،
اور یہ مسئلہ برخلاف ہے نجاست کے اور انکشاف عورت کے، کیونکہ نجاست متفرقہ جمع کی جاتی ہے پورے کپڑے دی، اگرچہ متفرقہ ہو دونوں موضوع میں، یا اس کے کپڑے میں، یا اس کے بدن میں، یا اس کی یا مجموعے میں ہو، تو سب کٹھی کی جائے گی۔ سنی ہوں گل؟ اور انکشاف متفرق بھی معنی ہے کس سے؟ نماز سے۔ کیڑا اب بدن ننگا ہو گیا، تھوڑا تھوڑا سارا کٹھا کرنا ہے، جیسا کہ جب منکشف ہو کوئی شے عورت کی فرج سے، کوئی شے اس کی پشت سے، کوئی شے اس کے فخذ سے تھوڑی سی، اور کوئی شے اس کی پنڈلی سے، تے مل کے تے یہ عضو دی چوتھائی بن گئی ہے، عضو دی تے نماز فاسد ہے جی۔ وجہ اس کی یہ ہے، فرق کی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مانے فل عورت جنانی نہیں، وہ شرم جڑی کجن والی جگہ ہے مرد دی تو عورت دی، وہ بھئی مانے عورت میں وہ انکشاف ہے کس کا؟ قدر مانے کا، اور نجاست میں وہ ہونا اس کا اٹھانے والا اس قدر مانے کو، کپڑے بھی پائے سو تو بدن بھی چکیا سو جی، اور تحقیق پایا گیا ہے اس میں تے اے جڑا ہے نا قدر مانے جڑا ہے، اے جڑا ہے نا اگر وہ تھوڑا تھوڑا بدن ننگا ہے تو تامی وہ سارا کٹھا ہے، تے جے کر نجاست ہے تو تامی سارے اس کپڑے چکے ہیں، اپنا بدن بھی نال ہے جی۔ برخلاف خروق فی الخف کے، کیونکہ محض منع ہے باوجہ امتناع قطع مسافت کے ان پھٹنوں کے ساتھ، اور یہ معنی مفقود ہے اس صورت میں جب کہ نہ ہو ہر ایک موضع میں اندازہ کس کا؟ ہاتھ کی نہیں، اندازہ 3 پاؤں کی انگلیوں کا۔ سنیں بل جڑا نا بل شرارتاں کریں استاد تسی آگا تو جڑا نا سانو کسے کھاتے لا جب اسی جا کے لتر کھائیے سورا کو بنجیے جی۔ او ہو یہ معنی مفقود ہے اس صورت میں جب نہ ہو ہر موضع میں اندازہ کس کا؟ ایشا بس جی معنی کر ہون، اور جمع کرے موضع کے خروق کو، نہ کہ خفین کو، ایک خف کے خروق کو، یعنی جب ہو ایک خف پر خروق کثیرہ پنڈلی سے نیچے اور ظاہر ہو ہر ایک سے شے قلیل، اس حیثیت کے ساتھ اگر جمع کیا جائے ظاہر کو تو ہو جائے مقدار 3 انگلیوں کی، تو معنی ہے مسے کو، اور اگر ہو یہ مقدار خفین میں تو جائز ہے مسا۔ اور ٹرو میرے یارو جی، جبکہ ہو ایک خف پر خروق کثیرہ پنڈلی سے نیچے اور ظاہر ہو ہر ایک سے شے قلیل، اس حیثیت سے کہ اگر جمع کیا جائے ظاہر کو تو ہو جائے پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار، تو یہ معنی ہے مسے کو، اور اگر ہو یہ مقدار خفین میں تو جائز ہے مسا۔ وَيُتِمُّ مدت السفر ماسع سافر قبل تمام يوم وليلة ويقيمهما إن أقام قبلهما وينزع إن أقام بعدهما فہا ہونا 4 مسائل مسائل واجعہ حد ہو گئی، لأنه إما أن يسافر المقيم یعنی جڑی غیر منصرف ہے پہلے مطالعہ کیتا ہے تا پتہ لگتا ہے غیر منصرف، ویسے اچانک ویکھو تو پھر نہیں، پھر پڑھ پچھوں لے انہو کوگو جائے لأنه إما أن يسافر المقيم أو يقيم المسافر او یقیم المسافر جی بسم اللہ منهما بسم إما اللہ قبل تمام يوم وليلة أو بعدهما، وقد ذكر في المتن 3 منها، ولم يذكر ما إذا سافر المقيم بعد تمام يوم وليلة فحكمه ظاهر فاق و حکم ہو فحكمه ظاهر وهو وجوب النزع وجوب النزع، اور پورا کرے سفر کی مدت کو مسا کرنے والا کہ سفر شروع کر دیا اس نے یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے، مقیم سی تے انہیں یوم لیلہ جے پورا نہیں ہویا تے سفر شروع کر دیتا، ہون ایو اندہ وقت بن جائے گا 3 دن تے 3 راتاں، 3 دن
3 راتیں، اور پورا کرے ان دونوں کو اگر اقامت کی ان دونوں سے پہلے۔ مسافر تھا، مسا کی شروع ہو گیا تھا، ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے، گھر آ گیا ہے تو اب 24 گھنٹے پورے کر سکتا ہے۔ ان کو ملا کر اتنے دن رہے، اگلی صبح تک اتنے رہا تو مسا کر سکتے ہیں جی۔ اور اتار دے اگر اقامت کی بعد ان دونوں کے، اگر مسافر نے سفر میں 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تو بعد میں گھر پہنچا ہے تو اب موضوع کا مسا ختم ہو گیا، اب 3 دن 3 راتیں نہیں رہیں گی۔ اور کو کھانے چپیا یہاں 4 مسائل ہیں شو یہاں، اس لیے کہ یا یہ کہ سفر کرے گا مقیم، یا یہ کہ مقیم ہو جائے گا مسافر۔ کتنے ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہر ایک ان دونوں میں سے یا یوم لیلہ کے پورے ہونے سے پہلے یا یوم لیلہ کے سنیں تو کتنے ہو گئے؟ اور تحقیق ذکر فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے متن میں 3 کون سے، اور نئے ذکر کی وہ صورت کہ جب مسافر ہو گیا مقیم یوم لیلہ کے پورا کرنے کے بعد، اور حکم اس کا ظاہر ہے اور وہ وجوب نزائے۔ اور جدوں مسافر مقیم ہو گیا تو یوم لیلہ رات گزر چکیا سی تو ہن ہو گیا مقیم، 24 گھنٹے مک گئے نے، ہن دا مسا ختم، ہن پہلا کے تے پیر تووے او ہے میں میرے او یارو او وے خدروں او سافارا نظر آ رہی؟ قالا فی فتح القدیر برابر ہے کہ سفر کرے طہارت کے ٹوٹنے سے پہلے یا، اور ثانی میں خلاف ہے امام شافعی رضی اللہ عنہ کا طہارت کے ٹوٹنے کے بعد۔ ہماری دلیل اطلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کہ مسا کرے مسافر الحدیث 3 دن 3 راتاں، اور اے جڑا کروں ٹر پہ اور یہ مسافر ہے، یہ جن دے 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، برخلاف برخلاف بعد اس کے کہ پوری ہو گئی مدت۔ اگر 24 گھنٹے گزر گئے نے تو ہون سفر کرنے لگا ہے تو ہون سفر دا مسا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ حدث سرایت کر گیا قدم کی طرف، اجے کاری سی مسافر نہیں سی بنیا تو وقت پورا ہو گیا تو حدث سرایت کر گیا، حدث۔ بسم اللہ الرحمن اور دھیان ہو۔ اچھا جی، اور وہ شے کہ دلیل پکڑی اس کے ساتھ اس سے کہ یہ کیا ہے، عبادت ہے، ابتدا کی گئی ہے اقامت کی حالت میں، پس اعتبار کیا جائے گا اس میں حالت ابتدا کا۔ یہ جو دلیل پکڑی ہے کہ چونکہ موضوع پر مذہبی عبادت ہے تو عبادت میں ابتدا کا لحاظ ہے، جی خود ابتدا خود انتہا، تو چونکہ ان دی ابتدا اسی اقامت وچ تو انتہا بھی اقامت ہی ہو، انتہا بھی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اگر ان 1 دن مسا کر کے سفر کر لے تو 1 رات اور کر سکتا ہے۔ ابتدا وچ چونکہ کی سی مقیم سی تو انتہا وچ مدہ لحاظ کرنا ہے، توڑے سفر تے چلا گیا ہے تم اس دا لحاظ ہے۔ آندھے نے جنہ دلیل پکڑی ہے تو مثال نال مقیس لے پیش کیتا ہے، جیسا کہ نماز ابتد شروع ہوا وہ نماز میں مقیمن فی سفینتن، جی نماز کشتی میں شروع کی تھی تو اجے کشتی جڑی سی نا جی وہ اپنے شہر وچ سی، تو پھر یہ نماز پڑھن لگ پیا مقیمہ والی شروع کی تھی تو سفر شروع ہو گیا، تو انہیں 4 ہی پڑھنی ہیں، انج نہیں ہونا بھی 2 بن جان گیا ہیں۔ اور روزہ شروع ہوا اس میں مقیم تو پھر مسافر ہو گیا، توڑنے دی اجازت کوئی نہیں ہے گی، توڑنے دی نہ، کیونکہ اعتبار کیا گیا اس میں اقامت کا توفہ غنی، پس یہ جڑا مستدلہ ہے نا، مستدلہ یہ بے پرواہ ہے ہم بیان تکلف الفرق، فرق کے تکلف کے بیان سے با وجہ نہ ظاہر ہونے وجہ جمع کے۔
بھی یہ ہور چیز ہے، موضع والا مسا ہور چیز ہے، کدھر گن دیتی نال جی ہے جی۔ اچھا جی، سلاسم منہا بے مصنف رحمہ اللہ نے 3 ذکر کیتیاں نے کی، وہ کیڑی کیڑی 3؟ پہلی دھیان کری یہ کہ سفر کا مسافر بن جائے، یوم لیلہ کے تے ذکر کیا اس کو اپنے قول و یتم مدت سفر ما سے ہن سافر قبل قبل تمام، ذکر کیتا ہے کہ کونی انہوں ایک مسئلہ۔ ثانی یہ کہ اقامت کر جائے مسافر قبل، ذکر کیا اس کو اپنے قول و یتمھا ان اقام قبلہما۔ تیسرا یہ کہ اقامت کرے مسافر یوم لیلہ کے، ذکر کیا اس کو اپنے قول و ینزع ان اقام بعدہما۔ اور چوتھی صورت وہ کہ نہیں ذکر کیا اس کو صراحتاً، وہ یہ ہے کہ سفر کرے مقیم بعد۔ دونوں کون؟ ہاں، یوم لیلہ ہر جگہ ہما صاحبین ہی مراد نہیں ہوندے، یوم لیلہ کے پورے ہونے کے بعد بھلا بھی۔ اور اصل اس مسئلے میں دھیان کرو، اے بھی انج کیوں بنے ہم؟ اصل اس مسئلے میں یہ ہے کہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں توقیت پر، دلالت کرتی ہیں مسح کے ہونے پر، حکم معلق بالوقت، پس اعتبار کیا جائے گا اس میں کس کا؟ آخر وقت کا۔ آخر اچ مقیم ہے یا مسافر ہے، اندہ لحاظ ہے جی۔ جیسا کہ نماز جب کہ تعلق پکڑتی ہے وقت کے ساتھ تو اعتبار کیا جاتا ہے نماز میں کس کا؟ طہر میں، حیض میں، اقامت میں، سفر میں۔ آخری وقت عورت پاک ہوگی تو نماز میں آ گئی، آخری وقت حیضہ ہوگی تو ختم ہو گئی ہے، آخری وقت مقیم ہو گیا تو نماز پوری ہو گئی ہے، آخری وقت مسافر ہو گیا تو نماز سفر والی بن گئی۔ اور جڑی نہیں سی پل پڑھی ہوں دی گالی او کوکو ولم یذکر، چوتھی صورت ذکر آندے نے یعنی صراحتاً و استقلالاً ذکر نہیں کی، وگرنہ تحقیق اشارہ کیا اس کی طرف اپنے قول کے ساتھ پہلی صورت میں کیڑی کہ مسا کرنے والا مسافر ہو گیا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے۔ ایتھوں آ گل سمجھ آ گئی، کیونکہ سمجھ آ گئی اس سے یہ بات کہ نہ پورا کرے سفر کی مدت کو ماسح، جس نے سفر کیا دن یوم لیل بعد تمام ہانی تمام ہما، یوم لیلہ کے بعد، کیونکہ مفہوم مخالفت معتبر ہوتا ہے روایات میں بھی اور عبارات میں بھی، مفہوم معتبر ہوتا، قانون بیان ہو رہا، قانون بے ہوشو، یہ کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے۔ اچھا، او ظاہر کیے وہ حکم ہو، اے چوتھی قسم دا حکم ظاہر سی، اشارہ کیا اس کے ساتھ الا وجہ عدم ذکر ہی، بھی یہ کیوں نہیں ذکر کیتی؟ کیونکہ دا حکم واضح وے بھی اگر مسافر یوم لیلہ دا مسا کر چکے ہے تو ہن مقیم ہو گیا تو بس ختم ہو گئی گل۔ وہوا وجوب النزع، اس لیے کہ حدث تحقیق سرایت کر گیا قدم کی طرف مسح کی مدت کے پورا ہونے کے وقت، اور خف نہیں رافع حدث ساری کے لیے، جو حدث سرایت کر جائے نا ان تھلوں نہیں باہر کر سکتا، بلکہ وہ مانع ہے حدث کے سرایت کرنے سے مدت کے اندر، مدت کے بعد نہیں وہ کر سکتا۔ اور پورا کرے سفر کی مدت کو مسا کرنے، ماسح یہ پورا کرے کدوں کہ سفر شروع کر دیا اس نے یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے۔ ایک مسئلہ اور تو سمجھ آ گئے نا، اگر یوم لیلہ ہو چکے ہے تو ہن سفر شروع کرے تو ہن نہیں کر سکتا، ہن ختم ہو گیا۔ اور پورا کرے دونوں کو، کس کو؟ یوم لیلہ کو۔ اگر اقامت کر لی اس نے یوم لیلہ سے پہلے، مسافر سی تو کی بن گیا؟ یوم لیلہ کو پہلے تو کی کرے؟ یہ پورا کرے۔ اور
اتار دے موضع اگر مقیم ہوا ان دونوں کے بعد، پس یہاں چار مسئلے ہیں، اس لیے کہ یا یہ کہ مسافر بنے گا مقیم یا اقامت کرے گا مسافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو، اور ہر ایک ان دونوں سے یا ہوگا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے یا یوم لیلہ کے پورا ہونے کے بعد۔ اور تحقیق ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے متن میں، تین کو ان چار سے، اور نہیں ذکر کی وہ صورت جب سفر کیا مقیم نے یوم لیلہ کے پورا ہونے کے بعد، اور حکم اس کا ظاہر ہے اور وہ وجوب نزا ہے۔ شابہ شابہ شابہ۔ اور پورا کرے سفر کی مدت کو ماں سے کہ سفر شروع کیا ہے یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے، اور پورا کرے ان دونوں کو اگر مقیم بنا ان دونوں سے پہلے، اور اتارے موضوع کو اگر اقامت کی یوم لیلہ کے پورا ہونے کے بعد۔ بس یہاں چار مسائل ہیں، اس لیے کہ یا یہ کہ سفر کرے گا مقیم یا مقیم بنے گا مسافر جی، اور ہر ایک ان دونوں سے یا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے یا یوم لیلہ کے پورا ہونے کے بعد۔ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے متن میں تین ان سے، اور نہیں ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے وہ کہ جب سفر کرے مقیم یوم لیلہ کے تمام ہونے کے بعد، اور حکم اس کا ظاہر ہے اور وہ وجوب نظر ہے۔ وَيَجُوزُ وَيَجُوزُ عَلَى جبیرت محدث، بس، اور جائز ہے مسا محدث کی پٹیوں پھٹیوں پر۔ کیا کیا؟ اور جائز ہے مسا محدث کی پٹی پھٹی پر۔ ہاں سنیں، دھیان کرو ذرا۔ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ، اور جبیرہ کیڑی شے ہوندی ہے؟ بے فتح الجیم، جمع اس کی جبائر، یہ وہ پھٹیاں ہیں کہ باندھا جاتا ہے ان کے ساتھ ٹوٹی ہڈیوں کو، اور وہ شے کہ باندھی جاتی ہیں کسر کی جگہ پر اور اس کی مثل پر، تاکہ مل جائیں بعض اعضاء بعض کے ساتھ، اور التحام ہو جائے بعض کا، اور اتصال ہو جائے۔ اصل بھی پٹی پھٹی اتے مسا ٹھیک ہے، اس وچ دلیل اصل اس کے جواز میں وہ ہے کہ نکالا اس کا ابو داؤد نے، اور وہ صح ہے اس کا کہ روایت کی گئی ہے اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کالا فرماتے ہیں، او جاگ دیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نکلے ہم سفر میں، پس پہنچا ایک رجل کو ہم میں سے لگا، رجل کو ہم میں سے پتھر، پس زخمی کر دیا اس کو اس کے سر میں، تو پتھر لگا سیرے تے سر زخمی ہو گیا، تے انہوں نانے دی حاجت ہو گئی۔ کی سی؟ نانے دی حاجت سی، اجے ناتا نہیں سی اس صحابی، تے سرچ کی لگ گیا؟ پتھر لگ گیا تے زخم ہو گیا۔ انہیں پوچھا، پس کہا اس نے اپنے ساتھیوں کو، کیا پاتے ہو تو میرے لیے رخصت تیمم میں؟ میرا سر زخمی ہو گیا ہے، کیا میں تیمم کر لوں؟ کیا میں؟ پس باقی ساتھیوں نے کہا، نہیں پاتے ہم تیرے لیے رخصت، حالانکہ تو قدرت رکھتا ہے پانی پر۔ تو پس اس نے غسل کیا تے پانی سر دے زخم میں داخل ہویا تے فماتا، وہ شہید ہو گیا۔ اگلی گل تے پتر بعد چے میں تو مولی عثمان چاہ پین جانا ہے چکوال موڑ، حالت ویکھ تو پتر شریعت دا احساس پیر جی، اگلی گل تو بعد کریں گے، شریعت دا احساس، سر زخمی ہے پھٹے ہے، صحابہ پاک آ کے سانوں نہیں سمجھ آ رہی تو پانی تو استعمال کر سکتے ہیں، تو جنا نہاتا ہے پانی زخم میں پیا شہید ہو گیا۔ ادھر نہیں ساری سوچ ادھر نہیں جانی چاہیے جی، اسی ہر جگہ تے اتنے راہ تے نا جی ٹریلا کھڑا کر کے نکل جانا آگے جی، کی کھڑا کر کے آگاہ نکل جانے، ادھر نہیں جانا جی۔ دیکھو نا یار،
تو بس جب ہم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خبیرہ بذالک کا، تو سرکار کو اس کی خبر دی، سونے اے واقعہ پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر دی، اللہ ان کو قتل کرے۔ یہ اگلا جملہ قاتلہم اللہ، یہ ہوتا ہے محاورے کے طور پہ، ورنہ مولوی جی حقیقی معنی ہوئے تو کنی بار پڑھو اسے وقت واقعہ ہو جائے۔ یہ بطور محاورہ ہوتا ہے جی کہ انہوں نے مار دیتا ہے، انہوں یہ بھی سیکھنے کی کوشش کرو نا، انہوں نے مار دیتا ہے جی، بھی فتویٰ دیتا ہے بھی تو جنم نہا بھائی۔ خبردار سنیں نا، اللہ سالو یا اللہ سالو، ہے جی، کیوں نہ سوال کیا انہوں نے جب کہ وہ نہیں جانتے تھے، وہ دوسرے کو پوچھ لیندے جو تو پتہ نہیں سی جی، کیونکہ عج کی شفا جو ہے وہ سوال ہے، عج جہالت، عج جیڑی شاید پتہ نہیں ہوندا علاج ٹھیٹ ہونا نہیں بلکہ سانو لا علاج بیماری لگی ہے جی، سانو لا علاج بیماری لگی میں پوچھنا نہیں جی۔ سونے دا فرمان ہے، فرمایا شفاء العی السوال، پھر سونے فرمایا ماز کافی تھا اس کو یہ کہ تیمم کرتا، ایک یا باندھتا اپنے زخم پر کپڑا، پھر مسح کرتا اس پر اور دھو لیتا اپنا باقی جسم کو۔ اے جی دلیل جی کہ فرمایا اتنے کپڑا بن کے تو اندے اتنے تے باقی جسم نو دھو لینا، اے دلیل ہے جی، سمجھی جی گل۔ واخرج طبرانی بسند ضعیف جدا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، تانا کہ بے اصح یہ روایت ہے کہ نبی بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا جبائرہ پر، سنیں جی، اور نکالا طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کہ نیزہ مارا آپ کو ابن قمہ نے احد والے دن، سونے کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، تو دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب وضو فرمایا سرکار نے کھولا اپنا اصابہ، جڑا کپڑا رخ مبارک دے بدھا سی نا زخم اتے، انہوں سونیا کھولیا و مسح علیہا، تے سونیا نے چہرے مبارک تے جتے باقی توتا تے جتے زخم سی اتوں تے اے کو آ جائے گا بھی جے کھول کے اتوں مسح کر سکتے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، تے جی اتوں نہیں تو پھر پٹی پھٹی دی اتوں مسح کرنا ہے، اور سمجھے ہی۔ اور نکالا ہے ابن ماجہ نے بسند ضعیف عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا، فرماتے ہیں کہ ٹوٹ گیا میرا ایک زند، ایک جوڑ ٹوٹ گیا ہاتھ دا، تو پس سوال کیا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، پس حکم دیا سرکار نے مجھے یہ کہ مسح کروں میں جبائرہ پر، کس پر؟ وَيَجُوزُ عَلَى جَبِيرَةِ مُحْدِثٍ، او محدث آکھے، ظاہر اس کا یہ ہے کہ نہیں جائز مسح جنب کے، بھئی یہ جو بے وضو ہے نا اس وہ پٹی پھٹی پر مسح کر سکتا ہے، یہ تو پتہ لگا کہ نہیں جائز مسح اگر جنبی کی جبیرہ ہے، حائض کی جبیرہ ہے، نفساء کی، تو ان پر مسح جائز ہے، یہ تو یہ پتہ لگا۔ بسم اللہ، باوجود اس بات کے کہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح یہ تو پتہ لگا بھی محدث آکھے ہے نا، تو لہذا باقی نو اگر زخم ہوئے تو وہ مسح نہیں کر سکتیاں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ وہ تصریح کی گیا معتبرات میں، کیونکہ محدث ہوئے، جنبی ہوئے، حائضہ ہوئے، نفساء جنہوں بھی کرے پٹی پھٹی بدھی ہے وہ مسح کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، سنیں پامیں نہانا ہوئے تو پامیں وضو کرنا ہوئے، آندھنے مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ مراد محدث کو عام کر دیں، محدث کو محدث عام ہو اس سے کہ اس کے ساتھ حدث ہے اور وہ کہ اس کے ساتھ، یا کہا جائے گا کہ مراد اس کے ساتھ جبیرہ اس کی کہ اس کے ساتھ، یا تو یہ مراد محدث تو کہ جس بندے نے پٹی پھٹی بدھی ہے نا
ਤੇ ਬਾਵੂਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਪਹਿਲੇ, ਜੇ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਮੌਜ਼ੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਫੱਟੀ ਬੱਧੀ ਏ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ بھی یا اے مطلب بہیں طور کے نہیں باندھا ان کو پٹیوں پھٹیوں کو طہارت پر، اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نئی شرط پٹی پھٹی، نئی شرط اس میں باندھنا پٹیوں، اس مسئلے میں باندھنا پٹیوں پھٹیوں کا کس پر، اس لیے کہ باندھنا ان کا غالباً واقعہ ہوتا ہے جلدی اور ضرورت پر۔ بے بندے کا زخم ہو گیا، باں ٹوٹ گئی، انہوں اتنے بندہ کہے حضرت آپ جناب مستحبات کے مطابق وضو کرے نہ جنہوں دی غریب دی جان نکل جائے گی۔ سنیں تو پس شرط کرنا ان کا اس میں بھئی جننا پٹیاں پھٹیاں دا شرط کرنا اس مسئلے میں کہ بھئی یہ تاں ہے کہ جو پہلے وضو کرے تھا جی تو یہ پہنچائے گا کدھر، اور نہیں ہے اس طرح، وہ تو اس طرح نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک، وہ تو عام حالت ہے، لہٰذا وہ طہارت تے پایا تو مسا ٹھیک ہے، جے نہیں پایا تو مسا ٹھیک نہیں ہے۔ چلو جی، اور جائز ہے مسا محدث کی جبیرہ پر، جی چلو۔